الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ اور ہم آیت نمبر 145 یعنی 145 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا پیچھے سے بھی دہرا لیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔
ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا تھا کہ قبلہ جب تبدیل کیا گیا، یعنی جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تھے ہجرت کر کے، اس کے کوئی 16-17 مہینے بعد، یعنی تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے قبلے کا رخ جو ہے پھیرنے کا حکم دیا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے قبلہ جو ہے اس کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو مقرر کرو اور اسی کی طرف رخ کر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا۔ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے، یعنی کون ایسا ہے کہ یہ ایک بڑا سخت امتحان تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے سخت نہیں تھا جو کہ ایمان والے تھے، جو ایمان لائے تھے۔ ایمان لانے والے جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو اللہ کا حکم آتا تھا اسے فوراً مان لیتے تھے، اور بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ہوا تھا کہ نماز کی حالت میں ہی رخ پھیر لیا گیا تھا، جیسے کانوں میں آواز پڑی تھی، اعلان ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم آ گیا ہے کہ اب اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لو، تو نماز کی حالت میں ہی قبلے کا رخ جو ہے پھیرا گیا۔ تو کیونکہ پہلے جو تھا حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ جو تھا بیت اللہ ہی تھا، لیکن بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب بیت المقدس تعمیر کیا گیا تو تب جو ہے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوا تھا، اور اب بھی اللہ کے حکم سے ہی یہ ہوا، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے، یعنی ان کے دل کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے سے تم پسند کرتے ہو۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، خانہ کعبہ سے ان کا لگاؤ تھا، اللہ کے گھر سے ان کا ایک لگاؤ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لگاؤ کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو ہے خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے قبلہ مقرر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ جو اس وقت اہل کتاب موجود تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ یہ قبلے کا جو تحویل قبلے کا حکم جو آیا ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا ہے، یہ ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور یہ سچائی پر مبنی ہے، بالکل برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اہل کتاب نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اہل کتاب جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے جو تھے اس قبلے کو جو ہے رخ کر کے اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اس طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ بات اول تو یہ بات ہی پسند نہیں تھی کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آخری نبی جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کو تو یہ آس اور امید تھی اور یقین تھا بلکہ کہ آخری پیغمبر بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب واپس لے کر بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سورہ بقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے نا کہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں نا کہ یاد کرو میری وہ نعمت جس کو میں نے تمہیں دنیا کی قوم پر فضیلت عطا کی تھی، یعنی تمہیں نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر پے در پہ تمام انبیاء جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور پھر کسی پیغمبر کو تو اللہ کا بیٹا بھی بنا ڈالا، شرک شروع کر دیا، اللہ کے احکامات سے کفر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے واپس لے لیا، اور پھر یہ منصب جو تھا بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آخری نبی ہونے کا جو اعزاز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور بنی اسماعیل کو حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ قبلے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے جب بیت المقدس سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہ بھی بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن حسد کے مارے اور جو ہے
اپنے دل کی جلن کے مارے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور ان کے بعد جو ہے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ بھی انہیں پسند نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے سامنے تم کوئی بھی نشانی لے آؤ گے، یہ ممکن نہیں کہ تمہاری بات جو ہے مانے اور اس قبلے کی پیروی کرنے لگے جس کی قبلے کی پیروی تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب جس قبلے کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دونوں جو گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وجہ سے کہ بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اس لیے مسلمان تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب علم آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جب تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا، تو پھر اب تم ان کے خواہشات کی پیروی مت کرنا، یعنی ان کی جو خواہش ہے کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے، تو اب ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے یا اس قرآن کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی اور قوم، کسی اور مذہب کی پیروی کی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے جو مذہب ہیں جن کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو پھر ہمارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اور ظالم کون ہے؟ جو اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے، خود اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسا پہچانتے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اہل کتاب جو ہے یہ خانہ کعبہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے گھر کو پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ تو بنی اسرائیل سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بنی اسرائیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا۔ بنی اسرائیل جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور ان کے جو بیٹے تھے اس سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بیت اللہ کو پہچانتے ہیں کیونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تھا وہ کس نے تعمیر کیا، سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کی تھی۔ جو ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعائیں پڑھتے جا رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک اور دعا بھی انہوں نے پڑھی تھی، لیکن ابھی آگے ایک آیت آئے گی، میں اس کی وجہ سے پھر آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں کہ وہ کس مقام پر فٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس مقام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا انسان اپنے اولاد کو پہچانتا ہے۔ اپنے اولاد کو پہچاننے میں انسان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا نا۔ ہمارے بچے کتنے جو ہے بچوں کے درمیان کھڑے ہوں، ہم انہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے اسے اپنا قبلہ مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یعنی اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ پہلے یہ قبلہ اول رہا ہے۔ ان کو علم ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہی قبلہ رہا تھا اور یہی مرکز رہا تھا مسلمانوں کا۔ یہاں پر اجتماعی مرکز بھی رہا تھا، یہاں پر اللہ کی عبادت بھی ہوتی تھی، اور اسی کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ ان کو علم ہے لیکن چھپا رہے ہیں، اور کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ ان کو گواہی نہ دینی پڑے کہ ہاں یہ قبلہ تو اول قبلہ یہی تھا، اول یہی قبلہ تھا، یعنی بیت اللہ تھا، لیکن وہ اس حق کو چھپا رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، تو اب ان کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ابھی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ مقرر کیا ہے تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے، اور اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو ماننا ہی ایمان ہے۔ ایمان لانے والا کبھی اپنے رب کی بات کو نہیں ٹالتا، اپنے رب کے حکم کو نہیں ٹالتا۔ تو جب وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے بہت دور ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ حکم جو ہے وہ حق ہے،
وہ سچائی ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کسی شک میں مت پڑو کہ اس کو قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب جو یہودی آباد تھے وہاں پر ان کی باتوں میں آ کے اور کسی اور کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اس بات میں شک میں نہ پڑے کہ بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ کو کعبہ کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے معاملے میں تم شک میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شک میں پڑے تو پھر تم اپنے ایمان کو تباہ کر لو گے۔ شک میں پڑنا اللہ کی آیات کی میں اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے متعلق شک میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل حق اور سچ ہے، جو قرآن میں ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس کے متعلق کسی معاملے میں کوئی شک نہیں کرنا ہے۔ ہم نے تو شروع میں ہی پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس کے اندر جو کچھ درج ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے معاملات میں تم شک مت کرو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کا من گھڑت نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کو ماننا ہی پڑا۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے مسلمان ہوئے، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی، وہ ایمان لے آئے تھے کیونکہ ان کے سامنے سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بس ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرف تو رخ کرتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی رخ مقرر کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ ہماری اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں لوگوں کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے امت ہے، جن کے لوگ جو ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق جہاں دل چاہتا وہاں رخ کر لیتے ہیں، اجتماعیت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ قوم یا امت یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی اجتماعیت ہی اس کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی جگہ بھی ہوتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا رخ معلوم کر کے، بیت اللہ کا رخ معلوم کر کے اس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہماری اجتماعیت ظاہر ہوتی ہے، دشمنوں کو یا کسی اور کو ہمارے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے رخ مقرر کر دیا ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو جو ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے تو تم کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا کسی بھی طرف رخ کر کے جو ہے کوئی عبادت کرو، اللہ تو اس کو پا لے گا کیونکہ اللہ تو تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ لیکن تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ان معاملات میں مت لڑائی جھگڑا کرو۔ یعنی اہل کتاب اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اس وقت کے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو یہودی اور عیسائی تھے کہ تم اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی کتاب دی گئی ہے، تو ان باتوں پر لڑائی مت کرو، اس باتوں پر جھگڑے مت کرو کہ بیت المقدس جو ہے وہ خانہ قبلہ ہے یا پھر بیت اللہ قبلہ ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ امر حق ہے، اس کو قبول کر لو اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں کمپٹیشن کرو۔ ہم دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن کرتے ہیں نا، اس کے پاس یہ تو میرے پاس اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کے بچے اتنے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے اس سے بھی زیادہ اچھے اسکول میں پڑھیں، وہ اس علاقے میں رہتے ہیں جو پوش علاقہ ہے، میرا گھر تو اس سے بھی زیادہ اچھے پوش علاقے میں ہونا چاہیے، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اس محفل میں تو اس بندی نے اچھے کپڑے پہنے تھے، اگلی محفل میں تو میں اس سے بھی زیادہ اچھے کپڑے پہنوں گی۔ یہ کمپٹیشن ہمیں دنیا میں جو ہے خوار کر کے رکھ دیا ہے، اس کمپٹیشن نے ہمیں، کہ ہم صرف اسی کے پیچھے پڑے ہیں اور اسی کے متعلق سوچتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں رہی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کروں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں خیر و خیرات اور صدقہ کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کروں،
کوئی اللہ کا بندہ کسی اور کی مدد کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کسی اور کی مدد کروں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے تو کہ ہر کسی کے پاس مال ہو اور مال سے ہی مدد کرے، کسی بھی طرح کسی کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی کو علم دے دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرتے ہوئے اس کی خدمت کر لینا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اگر ان کے پاس کوئی کمی بیشی ہو اور ہمارے پاس ہے تو ہم ان کی مدد کر لیں، مالی معاونت بھی کریں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ہم کسی کے لیے بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے۔ ہم کبھی بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کس طرح لوگوں کی مدد کریں؟ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کو سکھا دیجیے۔ آپ کے پاس علم ہے، اس تک پہنچا دیجیے۔ آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، جانی طور پر کر دیجیے۔ کسی کی جو ہے عیادت کرنے جا رہے ہیں، جا کے عیادت کرائیے، ثواب ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن مت کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے، جو بھی نیکی کرو گے، اللہ کی نظر سے چھپی نہیں رہے گی، اور اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تمہاری نیکیوں کو پا لے گا اور تمہارا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دنیا میں جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی موجود ہو، سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی اور علاقے میں ہو، کسی اور شہر میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، اب تم اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھو گے، کیونکہ یہ اللہ کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یقیناً اللہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، ہر عمل کو، چاہے ہم چھپا کر کریں، چاہے ہم اعلانیہ کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیسی امت ہے، کیسی قوم ہے کہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر الگ الگ طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا تم صرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اسی کو اپنا قبلہ مقرر کرو، اور وہاں جہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، ظالم کون ہے؟ یہاں پر ظالم وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یا پھر اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی، ان کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت تھے، جو ایذائیں اور تکلیفیں دے رہے تھے، انہیں ڈراتے رہیں، اپنی زبان درازیوں سے انہیں ڈراتے رہیں، انہیں ایذا دیتے رہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان سے تم نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انسانوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کچھ بھی کر لے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم انسانوں سے مت ڈرو، اور انسانوں سے ڈر کر اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دو، ایسا مت کرو۔ وہ جو بھی باتیں بناتے ہیں، تمہیں جو تکلیفیں دیتے ہیں، جو ایذائیں پہنچاتے ہیں، ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی، وہ اپنی زبانوں سے تم پر طنز کرتے ہیں، تمہیں ٹوکتے ہیں، تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، تو ان سے مت ڈرو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، بلکہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں سے مت ڈرو، اور مجھ سے ڈرو اور میرے احکامات پر عمل کرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ یعنی جو قرآن ہے، اس کے ذریعے میں تمہیں نعمت جو عطا کر رہا ہوں، اور تمہیں اس دنیا میں جو ہے امامت اور پیشوائی کا جو رتبہ عطا کیا، یعنی اس وقت دنیا میں امامت کے لیے کون ہے؟ امت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امت وسط کہا ہے کہ تم وہ امت ہو جو کہ لوگوں کو خیر و بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور وہ نعمت جو کہ بنی اسرائیل سے لے لی گئی تھی، وہ نعمت جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، امت مسلمہ کو دی گئی۔ اب یہ جو ہے بنی اسماعیل کی اولاد میں ہے یہ نعمت، ہمارے پاس ہے یہ نعمت، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اللہ نے اس دنیا کی پیشوائی اور امامت کا فرض جو ہے، رتبہ جو ہے، وہ اب امت مسلمہ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے توقع ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے اس حکم کی پیروی کرو گے۔ کس حکم کی پیروی کرو گے؟ یعنی جو کچھ میرا حکم تمہارے پاس آئے گا تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو حکم ابھی تمہارے پاس آیا ہے قبلے کی تبدیلی کا، تو تمہیں اس حکم کی پیروی کرنی ہوگی، اور تم اس حکم کی پیروی کرو گے تو فلاح کا راستہ پاؤ گے، یعنی کامیابی کا راستہ تم پاؤ گے۔ تم اللہ کے جس بھی حکم پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا، اور وہ کامیابی کا راستہ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہو، اس دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا کرتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ آخرت کی کامیابی کیسی ہے؟ ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کا گھر ہی متقی کے لیے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہترین جگہ ہے، رہنے کا ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب جو وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سے سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو وہ دعا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبول کی، اور پھر یہاں پر اس کا جواب ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، یعنی یہ قرآن سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، یعنی اس قرآن پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں سدھر جائیں گی۔ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے اس کی تعلیم تمہیں دیتا ہے جس سے تمہیں حکمت نصیب ہوتی ہے، یعنی تمہیں عقل مندی، شعور اور علم نصیب ہوتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، یعنی تمہارے اپنے دین میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں اور جس شرک کے راستے پر تم چلے گئے تھے، تم نے اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی تھیں، تو اب وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اللہ نے بنی اسماعیل میں کتاب بھی نہیں دی تھی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے پھر گئے تھے، غافل ہو گئے تھے، شرک شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ تمہیں اس قرآن کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یا بہت لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد تم بھول چکے تھے۔ اب تم ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ تم اپنے دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو، اور شرک کو ہی تم نے اپنا دین بنا لیا، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اب یہ قرآن تم تک پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری آیات تم تک پہنچ گئیں، اب اسی کی روشنی میں تم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارو، اس سے حکمت کی تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور وہ باتیں جو تمہیں علم نہیں تھی یہ قرآن تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح چلنا ہے، تو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی تم میری احکام کی پیروی کرو گے، میری فرما برداری کرو گے تو یقیناً میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہاری کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک نبی جو ہے وہ مبعوث کیا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سدھارتا ہے، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو تم اس بات پر میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ تمہیں سیدھا راستہ جو ہے اختیار کرنے کے لیے، تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے، تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے تمہیں میں سے میں نے ایک پیغمبر بھیجا، اپنا پیغمبر مبعوث کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے، اور میری نعمت کا کفران نہ کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، جو تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، تو تم میری اس نعمت کا کفران نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو، اس پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک ایسی رسی ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور پھر ہم اپنے اعمال، اچھے اعمال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ یقیناً
جب ہم سیدھے راستے پر قدم رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھام لیں گے اور اس راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں یا پھر سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔